دین تھے، ایسے عالم ربانی تھے. آپ نے فرمایا میں لکھ کے دیتا ہوں اپنا عقیدہ، مجھے یہ بتائیں کہ میں عربی میں لکھوں یا اردو میں لکھوں. شریف مکہ نے کہا اگر آپ عربی میں لکھیں گے تو ہمارے لیے زیادہ بہتر رہے گا، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. تو آپ نے دونوں صاحبزادوں کو، حجت الاسلام کو اور مفتی اعظم ہند کو، چونکہ وہ ساتھ تھے حج کے سفر میں، دونوں صاحبزادوں کو وہاں کونے میں بٹھایا. سبحان اللہ، یہ امام اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے، جس کو آج کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نام لینے سے تکلیف محسوس ہوتی ہے. وہ بھی بتاتا ہوں تکلیف کیوں ہوتی ہے. لیکن بہرحال امام اعلیٰ حضرت صاحب نے اپنے دونوں صاحبزادوں سے مل کے ایک تحریر فرمائی، ایک کتاب جو کہ 450 صفحات پہ مشتمل تھی. کتنے عرصے میں لکھی آپ نے وہ کتاب پتہ ہے؟ 7 سے 8 گھنٹوں میں وہ عربی میں کتاب لکھی. سبحان اللہ، 7 سے 8 گھنٹوں میں یہ 450 صفحات پہ مشتمل کتاب کوئی تو 4 سال میں نہیں لکھ سکتا. لیکن امام اعلیٰ حضرت کے اس علمی مقام پہ قربان جائیں، حضور کا شہر پاک ہے، کتابیں ساتھ نہیں لیا، کچھ بھی نہیں لیا، ایسے بیٹھ گئے اور سینہ مبارک وہ حدیثوں پاک سے، قرآن سے بھرا ہوا تھا، نور سے بھرا ہوا تھا. اپنے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ بیٹھ کے 7 سے 8 گھنٹوں میں امام اعلیٰ حضرت نے 450 صفحات پہ عربی میں کتاب لکھ کے شریف مکہ کے سامنے پیش کی. اللہ اکبر، یہ تھے امام اعلیٰ حضرت. جب شریف مکہ نے پڑھی تو آپ آشش کر اٹھے. آپ نے فرمایا لوگو تم تو کہتے ہو احمد رضا کا عقیدہ درست نہیں، خدا کی قسم ان جیسا عقیدہ پھر کسی کا ہی نہیں. ایسا مضبوط عقیدہ، ایسا مضبوط عشق مصطفیٰ کسی کے سینے میں پھر نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے چند گھنٹوں میں وہ عربی میں کتاب لکھی ہے. وہ آج بھی عرب کے کتب لائبریری میں موجود ہے. الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ یہ کتاب کا نام ہے. آج بھی عرب کے بڑے بڑے علماء اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو وہ کتاب پڑھاتے ہیں. وہ فقہ حوالے سے، اسلامی عقائد کے حوالے سے وہ کتاب ہے، عشق رسول کے حوالے سے وہ کتاب ہے. وہ امام احمد رضا کی لکھی ہوئی کتاب آج بھی عرب کی سرزمین پہ علماء پڑھتے ہیں. تو جب اس بندے کی بات نہ چلی جو ہند کی سرزمین سے آیا تھا شکایت کرنے کے لیے، وہ ذرا کے ساتھ آیا تھا، اب پھر یہاں سے بات تو نہیں چلی نا. پھر گیا گورنر مکہ کے پاس وہ شخص کہ حضور اے گورنر مکہ، ایک شخص ہے امام احمد رضا، وہ یہاں عرب کے علماء میں بھی اپنا فتنہ پھیلا رہا ہے معاذ اللہ. تو گورنر مکہ نے کہا کیا کر رہا ہے وہ احمد رضا؟ تو کہہ رہا ہے کہ سائیں شریف مکہ کے سامنے اس نے ایک کتاب لکھ کے پیش کی ہے چند گھنٹوں میں، وہ بھی عربی میں کتاب ہے. اور اس کتاب کو علماء نے پڑھ کے، علماء عرب نے پڑھ کے اس احمد رضا کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. 13 شیوخ الحدیث، 13 بڑے بڑے عالم عرب کے وہ امام اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھ کے امام اعلیٰ حضرت کے مرید بن گئے تھے. سبحان اللہ. تو اس نے کہا اے گورنر مکہ کچھ کام کریے، روکیے اس فتنے کو. تو گورنر مکہ کے پتہ ہے لفظ کیا تھے؟ تو اس شخص کو کہنے لگا گورنر مکہ کہ یہ بتا کہ شریف مکہ کی موجودگی میں ہمارے شیوخ نے، ہمارے بڑے بڑے عالم دین نے یا علماء عرب نے بیعت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں شریف مکہ بھی موجود تھے. تو آپ نے جو ان کو سنائی ہے نا وہ عربی میں سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اے خبیث ابن خبیث، اے کلب ابن کلب. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے گورنر مکہ اس شخص کو کہتا ہے اے خبیث، خبیث کے بیٹے. آگے جو لفظ ہے وہ بڑا ذرا کھینچ کے رکھا اس نے. آپ نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک کتے کے بچے، جب شریف مکہ کے سامنے یہ کتاب لکھی گئی ہے، امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ کتاب دی ہے علماء عرب کے سامنے، جب ہمارے شیوخوں نے قبول کر دیا، جب ہمارے عالموں نے قبول کر دیا اس کو، پھر یہ فتنہ تو نہیں ہوا نا، یہ تو اصلاح ہوئی ہے. یہ تم کہتے ہو فتنہ پھیلا رہا ہے، ہمارے عالموں نے اس کو مان لیا تو یہ فتنے کو مانا ہے. تو آپ نے ان کو گالیاں دے کے
واپس لوٹا دیا. لیکن امام اعلیٰ حضرت کی وہ کتاب اتنی مشہور رہی ہے, آج بھی کتب عرب کے اندر پڑھائی جاتی ہے. تو میرے پیارے اعلیٰ حضرت تو وہ شخصیت ہیں جن کے علماء عرب بھی ادب کرتے تھے.